پہ پہنچے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں اپنی گورنمنٹس بھی قربان کرنی پڑے اس ملک کے اندر جب تک الیکشنز نہیں ہوں گے، صاف اور شفاف الیکشنز نہیں ہوں گے، ہم سب کو آج خوف ہے کہ ملک ڈوب رہا ہے۔ میں آپ کو وہ پاکستانی ہوتے ہوئے بتا رہا ہوں جس نے ساری باہر کمائی کی، 20 سال باہر پیسے کمائے، سب کچھ بیچ کے، جو فلیٹ تھا وہ بیچ کے، منی ٹریل دے کے، عدالت میں یہ بتا کہ میں نے وہ کدھر سے پیسے لیے، جو بھی میرا آمدنی کدھر تھی، پھر میں نے فلیٹ لیا، پھر وہ بیچا، پھر منی ٹریل، سب کچھ میرا آج جینا بن رہا پاکستان میں۔ اور میری طرح کے سارے وہ پاکستانی، اور میں ان پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ اس ملک سے پیار کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں اپنے ملک سے، میں ان پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا جو چوری کر کے اس ملک کا پیسہ باہر بیچتے ہیں، جن کا سب کچھ باہر ہے، بزنسز باہر ہیں، بچے باہر ہیں، بڑے بڑے محلات باہر ہیں، یہاں کے چوری کے پیسے سے بڑے بڑے شاہانہ ان کا زندگی ہے۔ اور میں ان کی بات نہیں کر رہا کیونکہ ان کا اس ملک سے کیا رشتہ ہے، اور میں باقی پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ اور میں ان پاکستانی میں سے ہوں جس کو پورا موقع تھا کہ 20-25 سال باہر میں نے کرکٹ کھیلتا تھا، میری شادی بھی وہاں کی، میں وہ پاسپورٹ لے سکتا تھا، برطانیہ کا پاسپورٹ لے سکتا تھا، لیکن یہ میرے کبھی ذہن میں یہ چیز نہیں آئی کہ میرا پاکستان کے علاوہ کوئی اور گھر ہے۔ تو میں آج وہ پاکستانی آج بات کر رہا ہے کہ مجھے پہلی دفعہ مجھے خوف آ رہا ہے کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ اوپر بٹھایا گیا ہے یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ میں آج کوئی پاکستان کے بزنس مین سے پوچھ لیں، کوئی انڈسٹریل سے پوچھ لیں، پاکستان کے کسانوں سے پوچھیں، پاکستان کے مزدور سے پوچھیں، جس کی آج آمدنی اور اس کا جو خرچہ ہے اس میں اب کوئی بیلنس ہی نہیں رہا۔ 50 سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے آج پاکستان میں۔ آج ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے، وہ انڈسٹری جو ہمارے دور میں بڑی مشکلوں سے تیسرے اور چوتھے سال میں ہم نے محنت کر کے انسینٹیوز دے کے انڈسٹری بڑھائی، جو کہ ہمارے آخری مہینے میں 26% انڈسٹریل گروتھ تھی، جو ٹوٹل انڈسٹری تھی 10.7% پہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ پاکستان میں گرو کر رہی تھی، دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، ہمارے ٹیکسز بڑھ رہے تھے، ریکارڈ، کیونکہ دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، ٹیکسز میں اضافہ ہو رہا تھا، ریکارڈ ٹیکسز اکٹھے کیے، ریکارڈ ایکسپورٹس ہم نے کی۔ مجھے فخر ہے کہ میں نے اپنے کسانوں کی مدد کی، 4.5% پہ ہمارا زراعت کے اندر گروتھ ہوئی، اضافہ ہوا، ہماری 4 فصلیں 2 سال ریکارڈ فصلیں ہوئی پاکستان میں، تو ہم نے کسانوں کی مدد کی۔ آج وہ سارا جو پاکستان وہاں لے کے جا رہے تھے، آج مجھے ایک چیز بتائیں کہ پاکستان میں کسی میں بہتری ہوئی ہے۔ آج مایوسی کا یہ عالم ہے میرے ملک میں کہ 7.5 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں 7 مہینے میں۔ ان میں پروفیشنلز تھے، اس ملک نے ان کے اوپر پیسہ خرچ کیا ہوا تھا، ڈاکٹرز تھے، پروفیشنلز تھے، انجینئرز تھے، سکل ورکر، جو تنخواہ جو سکل ورکر ہوتا ہے، 7.5 لاکھ لوگ ملک کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں مایوسی میں۔ آج یہ عالم ہے، اس ملک کو آج ادھر ہم لے آئے ہیں کہ ڈاکو راج اوپر بیٹھ گیا ہے۔ 30 سال سے جو لوگ لوٹ رہے تھے ان کو آ کے اوپر بٹھا دیا۔ میرا سوال سب سے پہلے یہ ہے کہ جب یہ ملک ترقی کر رہا تھا،
ہم نے پہلے سال یہی چھوڑ کے گئے تھے, یہی شہباز شریف اور نواز شریف اس ملک کا جب دیوالیہ نکال کے گئے تھے 2018 میں, اس پاکستان کو ہم نے پہلے سنبھالا. پھر 2 سال کورونا کے باوجود جو ساری دنیا کے اندر عذاب آیا ہوا تھا, ساری دنیا کی معیشت تباہ ہوئی. آپ امریکہ کا حال دیکھیں, برطانیہ کا دیکھیں, جرمنی کا دیکھیں, ہمارے سے وہ ملک جن کے ادارے ہمارے سے بہت بہتر تھے. ہندوستان کا حال دیکھیں, اس کے اندر پاکستان وہ ملک تھا جو دنیا کے ٹاپ 3 ملکوں میں سے, ہم نے وہ بھی سنبھالا, ہماری معیشت بھی اوپر گئی, ہماری انڈسٹری بھی اوپر گئی, ہم نے بے روزگار ہونے سے لوگوں کو بچایا, ہم نے انڈسٹریز کو پیسہ دیا, انسینٹیوز دیے, ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کی مدد کی تاکہ روزگار ملے لوگوں کو. ہم نے اس دور کے اندر پاکستان کا جو گروتھ ریٹ تھی, اور میں یہ چاہتا ہوں آپ سارے جو میں یہ چیزیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں اپنے موبائل فون سے چیک کر سکتے ہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں. اب تو جھوٹ بولا بڑا مشکل ہے, موبائل فون ہے, آپ گوگل کریں, آپ کے پاس 2 منٹ کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے. تو یہ 17 سال کے بعد پاکستان کی جو دولت میں اضافہ ہوا تھا وہ 5.7% تھا ہمارے تیسرے سال کورونا کے باوجود, اور 6% تھا ہمارے چوتھے سال. اب یہ بھی میں آپ کو آج بتا دوں کہ یہ صرف 3 دور میں یہ اس طرح کی پاکستان کی دولت میں اضافہ ہوا, گروتھ ریٹ ہوئی. ایوب خان کے دور میں, جنرل ضیاء کے دور میں اور جنرل مشرف کے دور میں. لیکن وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم تینوں دفعہ ہم امریکہ کی مدد کر رہے تھے. ایک دفعہ ہم افغان جہاد میں شامل تھے جنرل ضیاء کے زمانے میں, پھر وار آن ٹیرر میں شامل تھے جنرل مشرف کے دور میں. ایوب خان کے دور میں ہم کس میں شامل تھے؟ سیٹوں اور سینٹوں میں ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے جبکہ کولڈ وار ہو رہی تھی. امریکن ڈالر آ رہے تھے پاکستان میں, تب ان کی یہ گروتھ ریٹ ہوئی تھی. ہم, اور مجھے فخر ہے اس چیز کا کہ اس کے باوجود کہ ہمارے پاس کوئی امریکن ڈالرز نہیں آ رہے تھے, ہم نے اپنی اکانومی کو اٹھایا, اور یہ جو 17 سال کے بعد بہترین ہماری اکانومی اٹھ رہی تھی. تو میرا آج سوال یہ ہے, کون ذمہ دار تھا اس رجیم چینج کا؟ آپ سارے میری آج بات غور سے سنیں. جب آپ کی معیشت بڑھ رہی تھی, کیا وجہ تھی کہ اس گورنمنٹ کو گرا کے اور ان چوروں کے ٹولوں کے اوپر بٹھایا گیا؟ کون اس کا ذمہ دار تھا؟ کون جواب دے گا کہ آج وہ اکانومی جو ہماری اوپر جا رہی تھی اس کی جگہ آج پاکستان کے وہ حالات ہیں جو باہر کی دنیا کہہ رہی ہے؟ بھولیں جو پاکستان کے اندر لوگ کیا کہہ رہے ہیں. جو باہر کی دنیا وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کو اگر قرضے دیں گے تو وہ قرضے واپس کرنے کا جو ڈیفالٹ ریٹ ہے وہ 100% ہے. جب ہم تھے اقتدار میں تو 5% تھا. تو آج 100% کا مطلب کہ اگر آپ پاکستان کو قرضہ دیں گے تو 100% چانس ہے کہ پاکستان قرضہ واپس نہیں کر سکتا. اس کا مطلب کہ باہر سے نہ کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی. ابھی 1 سال کے اندر, چند مہینوں بلکہ 10 مہینوں کے اندر آدھی ہو گئی ہے باہر سے انویسٹمنٹ. پچھلے سال اور اب کے مقابلے میں آدھی ہو گئی ہے. تو باہر سے انویسٹمنٹ بند ہوگی, اس کا مطلب باہر سے ڈالرز آنے بند ہو گئے انویسٹمنٹ میں. ریمیٹنسز جو بیرون ملک پاکستانیوں کی ہم نے مدد کی تھی, انہوں نے ہمارے میں اعتماد شو کیا تھا, ہم نے ان کو انسینٹیوز دیے تھے. پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ بیرون ملک پاکستانی یہاں ڈالرز بھیج رہے تھے. اور پھر ایکسپورٹس جو یہ نون لیگ کے دور میں 5 سال بڑھی نہیں, مجھے فخر ہے کہ ہم نے ریکارڈ ایکسپورٹس 33 ارب ڈالر کی پاکستان میں ایکسپورٹس بڑھائی. اور پھر ہم نے ٹیکس کلیکشن, جو میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ آمدنی ہوگی تو لوگوں پہ پیسہ خرچ کیا جائے گا. تمہاری 6,100 ارب روپے کی ہمارے زمانے میں ٹیکس کلیکشن تھی. آج یہ سب کچھ نیچے جا رہا ہے. انڈسٹری بند ہو رہی ہے,
बेरोजगारी बढ़ रही है। हमारे जमाने में, और जमाने की बात करो 7-8 महीने पहले, फैसलाबाद के अंदर टेक्सटाइल का मजदूर नहीं मिलता था, बाहर से लाना पड़ते थे। रिकॉर्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सेल थी। तो आज बेरोजगारी बढ़ रही है। 50 साल के बाद सबसे ज्यादा महंगाई है। आज हमारे मुल्क का यह हाल है कि ना बाहर से किसी को इत्मीनान है इस हुकूमत के ऊपर, और 88% पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने कहा कि हमें इस हुकूमत पर इत्मीनान नहीं है। तो मेरा सवाल पहला, मेरे 2 सवाल हैं आज। पहला तो सवाल यह है कि जब बाहर से पैसा ही नहीं आ रहा और हमने अपने कर्जे की किस्तें वापस करनी है डॉलर्स में, हमने जो बिजली के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं वो डॉलर्स में किए हुए हैं, जो कैपेसिटी पेमेंट है, चाहे बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, ये जो पिछली हुकूमत ने साइन किए वो डॉलर्स में किए हुए हैं, डॉलर्स में पैसे दे रहे हैं। तो जब डॉलर्स आ ही नहीं रहे पाकिस्तान में और कम हो गए आना, कर्जे हमारे बढ़ते जा रहे हैं, तो आगे पाकिस्तान कैसे आगे चलेगा? एक ही उम्मीद लगाई हुई है इन्होंने कि किसी ना किसी तरह जाके चाइना के पैर पकड़े या हम IMF के पड़े, हमें वो पैसे दे दें। लेकिन वो तो कैंसर का इलाज डिसिप्लिन से है। वो तो थोड़ी देर आराम आएगा, फिर कर्जे तो बढ़ते जा रहे हैं। तरीका सिर्फ एक था, जो हमने कोशिश की कि मुल्क की दौलत में इजाफा हो। जब आपके मुल्क की दौलत में इजाफा होगा तो आप कर्जे वापस करेंगे। तो आगे तो इनके पास कोई रोड मैप ही नहीं है। अगर ये बड़ा अच्छा उन्होंने हमारी मायशत को संभाला होता तो हम आराम से इनके साथ कहते चले ठीक है, अपना टाइम पूरा कर लें। लेकिन मुल्क तो नीचे जा रहा है, हर चीज नीचे जा रही है मुल्क में, और मुझे खौफ है कि ये डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। यानी अभी भी हम हमारी एलसीज है पेमेंट नहीं कर रहे हैं, अभी भी हम पैसे जो बाहर के हमारे जो अपने लाइबिलिटीज है, अभी तक हम अब वो भी पैसे नहीं दे रहे। तो सवाल ये है कि इनके पास क्या रोड मैप है? कोई रोड मैप नहीं है। ये सिर्फ एक चीज ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह इलेक्शन को डिले करें। इसलिए नहीं कि इन्होंने मायशत को उठा देना है, ये इसलिए डिले करना चाहते हैं कि ये खौफजदा हैं इलेक्शन से। इनको डर लगा हुआ है कि जब भी इलेक्शन होंगे इन्होंने हार जाना है, तो अपने आप को बचाने के लिए ये मुल्क को तबाह कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने इलेक्शन में हार जाना है, इसलिए ये इलेक्शन नहीं कर रहे और ये इलेक्शन डिले करेंगे। और मैं ये समझता हूं कि ये अक्टूबर में भी नहीं इलेक्शन करवाएंगे। कोई ना कोई इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिला हुआ है, एक बड़ा बददियानतदार आदमी है, वो इनके साथ मिला हुआ है, और वो इनको तरीके से बताएगा कि कैसे इलेक्शन डिले किया जा सकता है। इसी इलेक्शन कमीशन ने जब सुप्रीम कोर्ट जब गए सुप्रीम कोर्ट में, जब हमारी गवर्नमेंट गिरा रहे थे ये, तो इसी सुप्रीम कोर्ट के पास जब हम गए तो वो मान गए थे कि इलेक्शन हमने कहा इलेक्शन करवा दो, वो मान गए थे। इस इलेक्शन कमीशन ने वहां जाके कहा कि जी मैं 7 महीने तक इलेक्शन नहीं करवा सकता, और उसकी बेसिस पे इलेक्शन नहीं हुए। आइन, पाकिस्तान का आइन कहता है कि इलेक्शन कमीशन को सारा वक्त तैयार होना चाहिए 90 दिन में इलेक्शन करवाना, और मैं ये समझता हूं कि ये पूरी कोशिश करेगा इनके साथ मिलकर कि किसी ना किसी तरह ये इलेक्शन खींचे। इनको कोई पाकिस्तान की फिक्र नहीं है, क्योंकि इनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, रुपया गिरता है, इनके पैसे डॉलर में, इनकी दौलत में इजाफा होता है। इनको कोई फिक्र नहीं है कि अगर मुल्क नीचे जाता है तो इन्हें तो फिर बाहर चले जाना है। ये तो हमेशा जब मुश्किल आती है इनको पर कोई केसेस होते हैं, बाहर भाग जाते हैं। तो लेकिन मेरा जो सवाल है कि कौन जिम्मेदार था इसका? किसने एक चलती हुई हुकूमत जो अच्छी बनी, जो मैं खुद आपको बता रहा हूं, और ये आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में देख सकते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस क्या थी। मैं नहीं अगर कह रहा तो आप खुद देख सकते हैं। उस हुकूमत को साजिश करके, बैरूनी साजिश का हिस्सा बन के कौन जिम्मेदार था इसका? इसका एक आदमी जिम्मेदार है, उसका नाम है जनरल बाजवा।
میں اس کے خلاف اس لیے نہیں بات کرتا تھا، آرمی چیف تھے، آرمی چیف کے خلاف آپ کیوں نہیں بات کر سکتے؟ کیونکہ فوج کے اوپر فوج کو برا نام نہ آئے. ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو جو میری طرح کے لوگ آزاد ذہن کے لوگ ہیں، ہم تو اپنی فوج کو چاہتے ہیں مضبوط ہو. ہماری تو ساری پوری کوشش ہے کہ مضبوط فوج ہو تاکہ ہم آزاد ملک رہ سکیں. تو اس لیے ہم چپ کر کے بیٹھے رہے اور یہ سارے تماشے دیکھتے رہے کہ کیسے سازشیں ہوئی، کیسے لوگوں کو بتایا گیا. میں آپ کے سامنے ذرا ایک چھوٹی سی کلپ دکھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی شک ہے کہ ہوا کیا، تو پہلے تو الیکشن سے پہلے ہماری حکومت گرانے سے پہلے 4 نون لیگ کے جو بڑے نام ہیں انہوں نے کیا کہا. ان سے جب پوچھا گیا کہ جناب آپ نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر، اور یہ انہوں نے کہا. ذرا یہ سب اب میں چاہتا ہوں پہلے سب دیکھیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ اگلی حکومت کا فیصلہ پاکستان کی عوام سے. مجھے بتانے کا واپس نہیں ہے، کوئی ڈیل کر کے اقتدار نہیں چاہتے پاکستان میں. جب بھی عدم اعتماد کی ہوتے ہیں تو یقیناً ڈیل کے نتیجے. اسٹیبلشمنٹ کے بغیر عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی ایک تیسری قوت کے طور پہ یا چوتھی قوت کے طور پہ پارلیمنٹ میں یعنی بکن. ان تو جن کی وجہ سے ہوتا ہے، جن کی مدد سے ہوتا ہے، ہم ان کی مدد نہیں لینا چاہتے اور ہم چاہتے ہیں کہ اگلی حکومت کا فیصلہ کر. انہوں نے کل کیا کہا ذرا پہلے یہ بھی سن لیں دوسرا کلپ، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہوا کیا اس ملک کے ساتھ. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ باپ کی حمایت وہ کسی بھی اگر طرف ٹلٹ کرتے ہیں وہ اپنے سیاسی فیصلے کرنے میں آزاد. کیا ایم کیو ایم اس کی حمایت ہمیں مل سکتی تھی؟ ارینجمنٹ میں سارا ہوا یہ پولیٹیکل پارٹیز نے خود مینج کیا آپ کے خیال میں؟ بہت زیادہ خود مینج کیا، بہت زیادہ خود بھی مینج کیا، لیکن تھوڑا سا گڑ کے اندر میٹھے کے اندر تھوڑی سی اور شامل ہو گیا. پھر کیا، پھر اس کے بعد جو سیاسی مخالفین کے اوپر تشدد آج کل کے دور میں جو ہو رہا ہے اس میں ہم ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں. کہ یہ جو ساری سازش ہوئی تھی اس میں ہم کسی کو اور کو نہ کہیں، ایک آدمی کا فیصلہ کرتا ہے، وہ تھا آرمی چیف اس وقت کے جنرل باجوہ. انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہمیں ہٹانے کا. کیا وجہ تھی اس کے پیچھے؟ کیا یہ سمجھتے تھے کہ واقعی شہباز شریف اور یہ اسحاق ڈار کوئی بڑے جینیسز ہیں جو آ کے ملک کو ہمارے سے بہتر چلا لیں گے؟ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ایک سٹنگ گورنمنٹ کو گرا دیا؟ ہمارے لوگوں کو آ کے وہ جس طرح ابھی مصطفیٰ کوکر نے بتایا کہ بیپ کے ممبرز اور ایم کیو ایم کے ممبرز اور شہزان بگٹی سب کو پتا تھا کہ یہ جو جدھر حکم ملے گا ان کو اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے ادھر جانا ہے، تو ان کو ادھر جا کے بھیج دیا کہ جناب آپ جا کے ادھر چلے جائیں، اور گورنمنٹ گر گئی. تو میرا اگلا سوال یہ ہے، جب گورنمنٹ گر گئی اور پھر ان کو یہ چیز کا علم ہوا کہ عوام ہمارے کے ساتھ آگے کھڑی ہو گئی، 10 اپریل کو پبلک سڑکوں کے اوپر نکلائی، لوگوں نے ان چوروں کو ریجیکٹ کر دیا، بلکہ ہماری مقبولیت بڑھنی شروع ہو گئی اس لیے کہ لوگ ان کی جب شکلیں لوگوں نے دیکھی، پھر سے مسلط کیا گیا ان کو عوام کے اوپر، تو لوگ ہمارے ساتھ اور جڑنا شروع ہو گئے، بڑے بڑے جلسے شروع ہو گئے. اس کے بعد الیکشن جب کروائے گئے تو الیکشن کے ریزلٹس میں اس کے باوجود کہ پوری کوشش کی گئی اسٹیٹ مشینری اس کو ان کو جتانے کے لیے، اس کے باوجود ہار گئے. قوم نے اپنا ورڈکٹ دے دیا، دوسرا الیکشن ہوا اس میں بھی ہار گئے. لیکن مجھے جو افسوس کی بات ہے
کہ بجائے ایک سمجھے کہ جناب جنرل باجوہ آپ نے غلطی کر دی ہے، آپ کو عقل کل تو نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کدھر کھڑے ہیں. انہوں نے ہمارے اوپر جو ظلم کیا ہے، جس طرح ہمارے اوپر ظلم کیا گیا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جنرل مشرف کے مارشل لاء میں اپوزیشن میں تھا، مجھے انہوں نے جیل میں ڈالا. میں نے کہیں اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جنرل مشرف کے دور پہ جو یہ جنرل باجوہ نے ہمارے پہ کروایا. ہمارے لوگوں کے اوپر دھمکیاں، ٹیلی فون سے دھمکیاں آ رہی ہیں. وہ جو ہماری حمایت کرے یا جو ہمارے ساتھ میڈیا کے لوگ ہوں ان کے اوپر دھمکیاں. جو میڈیا ہاؤس تھا، سلمان اقبال وہ ملک سے باہر چلا گیا، اس کے بعد صابر شاکر ملک سے باہر چلا گیا، آج موحد پیرزادہ ملک سے باہر گیا ہوا ہے اسی خوف سے. ارشد شریف، اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے، اس کو جو دھمکیاں دی، کیا وجہ تھی اس کی؟ وہ ایک دیانتدار آدمی وہ بتا رہا تھا کہ اس ملک کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے، کہ اچھی بڑی گورنمنٹ آپ نے گرا کے چوروں کو بٹھا دیا. تو بجائے یہ کہ کریکٹ کرنا، ہمارے اوپر ظلم شروع ہو گیا. اور ظلم کی انتہا یہ تھی کہ سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے، ان کو پھینٹا لگا کے تو اگلے دوسرے دن گھر واپس بھیجتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے کہ آگے سے کیا تو یہ ہوگا. جو اعظم سواتی سے کیا، جو اس سے پہلے جو شہباز گل سے کیا، کون سی اس نے اتنی بڑی بات کی تھی کہ اس کو ننگا کر کے مارا، اور وہ ابھی تک اس کے اثرات ہیں جو انہوں نے اس کو تشدد کیا اس کے اوپر. اور اعظم سواتی نے کیا بات کی تھی؟ اعظم سواتی نے یہ ٹویٹ کی کہ جنرل باجوہ آپ نے NRO 2 دیا ہے، اس کے اوپر جو اس بیچارے سے کیا گیا ہے، کون سی جمہوریت میں یہ ہوتا ہے؟ اور وہ بات کہ جو سچ ہے، NRO 2 جنرل باجوہ نے دیا ہے، ساری قوم کو پتا ہے. مجھے پتا ہے کہ میں جب کہتا رہا، جب میں گورنمنٹ میں تھا، میں جنرل باجوہ کو کہتا رہا کہ یہ 30 سال سے چوری کر رہے ہیں، ان کے اوپر کرپشن کیسز ہیں، نیب آپ کے نیچے ہے، آپ نیب کنٹرول کرتے ہیں، میرے نیچے ہی نہیں ہے، کیوں نہیں ان کے کیسز آگے بڑھاتے؟ پہلے تو ہمیں سارا وقت یہ بتاتے رہے کہ فکر نہ کریں، سیر ہو رہا ہے سب کچھ، سیر ابھی کچھ ہو رہا ہے، پہلے تو ہمیں یہ بتاتے رہے. آہستہ آہستہ ہمیں پتا چلا کہ ان کی تو کوئی نیت ہی نہیں ہے کرپشن کی. مجھے پھر کہنا شروع ہو گئے کہ جی آپ ملک کی اقتصادیات کو ٹھیک کریں، اکانومی کو ٹھیک کریں، بھول جائیں اس کو، یہ اکاؤنٹیبلٹی کو. کبھی کوئی مہذب معاشرہ یہ اجازت دیتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو اربوں روپے کی چوری کریں، آپ کہ ان کو بھول جائیں، ان کو NRO دے دیں، اور آپ چھوٹے چھوٹے چوروں کو پکڑنا شروع کریں اور سمجھیں کہ آپ کا ملک ترقی کر سکتا ہے؟ کیا چین پاگل ہے جنہوں نے 450 وزیروں کو جیلوں میں ڈالا ہے پچھلے چند سالوں میں؟ کیا جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ ہے اس کو سٹیٹس مین مانا جاتا ہے؟ اس نے وہ کام کر دیا جو دنیا میں کسی نے کیا ہی نہیں ہے. 70 کروڑ لوگوں کو اس نے غربت سے نکالا ہے چائنا میں پچھلے 30 سالوں میں. وہ اس کا کیا ضرورت پڑی ہے کہ جو کرپٹ منسٹر ان کو پکڑے، ان کا احتساب کرے؟ کیونکہ کوئی معاشرہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک رول آف لا نہیں ہوتا، جب تک انصاف نہیں ہوتا، جب تک آپ بڑے بڑے لوگوں کو، جو اصل تو نقصان ملک کو بڑے چور کرتے ہیں، آپ ان کو پکڑ نہیں رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نیچے سے یہ بیچارے چھوٹے چھوٹے لوگوں پٹواریوں کو پکڑتے رہے. اور یہ ہمارے سامنے ہوا. شہباز شریف کو بچایا گیا، اس کو اوپر اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، اس کا 16 ارب روپے کا یہ جو FI کا کیس تھا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں تھا. اور اس کا جو بیٹا باہر بھاگ گیا، آج جو سلمان شہباز واپس آیا ہے، وہ کیوں باہر بھاگا تھا؟ جیسے ہی FIA نے اس سے سوال پوچھا کہ جناب بتائیے مقصود چپڑاسی اور نوکروں کے پاس اربوں روپے کدھر سے ہیں، وہ ایک دم ملک سے باہر بھاگ گیا. اور اس کو ان ساروں کو واپس لایا جا رہا ہے. کیا ہوا؟ اس میں کوئی شک ہے کہ NRO 2 دے کے اس سارے ملک کا ایک جنرل مشرف نے نقصان کرایا تھا NRO 1 کا. اس ملک نے بھاری قیمت ادا کی اس کی، 4 گنا زیادہ ہمارا قرضہ چڑھایا انہوں نے 10 سالوں میں لوٹ مار کر کے. اب پھر جب ان کے اوپر کیسز تھے، 1100 ارب روپے کے کیسز ہیں، وہ انہوں نے پھر ان کو NRO 2 دلوا دیا. تو کون تھا اس کا ذمہ دار؟
کس نے یہ کیا تھا؟ جنرل باجوہ نے کیا تھا. میں آپ کو چیزیں اس کی طرف دکھانا چاہتا ہوں کہ کیسے قانون انہوں نے بنایا جس میں بچے لوگ، جس میں ہر کسی کو بچایا گیا. انہوں نے جناب نیب لا کی سیکشن 4 میں امینڈمنٹ کی، اس کے اندر یہ فیصلہ، اس کے اندر کون بچتے ہیں؟ راجہ پرویز اشرف بچ جاتے ہیں اور شاید خاقان عباسی بچ جاتے ہیں. پھر انہوں نے ایک اور کیا، بے نامی دار کی ڈیفینیشن سیکشن 5E، اس میں مریم نواز پاک ہو کے نکلائی ساری چوری سے. پھر انہوں نے سیکشن 9 جس کے اندر شہباز شریف بچ جاتے ہیں، اور اس جس کے اندر کہ اگر آپ کسی اور کے نام پہ، یعنی اگر آپ میں پرائم منسٹر ہوں، میں اپنے خاندان کے نام پہ چیزیں لوں تو اس کا مطلب کہ آپ جواب دہ نہیں ہیں. تو جو ٹی کے سارے کیسز تھے شہباز شریف کے، وہ اس سے پاک ہو گیا. پھر سیکشن 14 کہ آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی باہر ایسٹس ہوں، یعنی انگلینڈ میں میری جگہ ہو یا کوئی باہر ہو، امریکہ میں ہو، تو اگر یہ پتہ ثابت ہو جائے کہ یہ میری جگہ ہے تو مجھے بتانا پڑتا ہے کہ یہ میرے کدھر سے پیسہ آیا اس کو خریدنے کے لیے. وہ انہوں نے صاف کر دیا. اب نیب بتائے گی کہ ان کے پاس پیسہ کدھر سے آیا. یعنی ہر دنیا کے اندر اگر میں پبلک آفس ہولڈر ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے بتانے کے لیے کہ اگر میرا کوئی بڑا محل میں نے خریدا ہوا ہے، مجھے بتانا پڑتا ہے پیسہ کدھر سے آیا. انہوں نے وہ قانون ہی ختم کر دیا. چن کے آصف زرداری بھی اس میں صاف ہو گیا. چن کے وہ لوگ جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے، ان ساروں کو انہوں نے پاک اور صاف کر دیا. یہ اصل وجہ ہے مایوسی کی آج پاکستان میں. لوگ جنہوں نے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف قوم مر رہی ہے اس مہنگائی کے اندر اور فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، بے روزگاری کی قرضے چڑھتے جا رہے ہیں، ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف یہ اربوں روپے کی ان کی کرپشن معاف ہو رہی ہے. اور یہ بہت بڑی وجہ ہے آج مایوسی کی. اور میں نے یہ جو ہمارے اوپر ظلم ہوا، میں صرف اس کے اوپر آنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک جگہ بتایا گیا جنرل باجوہ نے کہ جی آپ کے لوگوں کے اوپر ہمارے پاس تو فائلیں ہیں ان کی کرپشن کی، ان کے اوپر فلمیں بنی ہوئی ہیں، ان کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں. اب میں نے ان سے بھی کہا کہ کیا یہ ہماری ایجنسیز کا کام ہے کہ ہم ویڈیوز بنائیں اور گندی ویڈیوز بنائیں یا کسی کے اوپر اس کے اوپر فائلیں بنائیں؟ کیا یہ کام رہ گیا؟ کیا یہ قوم اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی ایجنسیز کو پالتی ہے، اپنی سیکیورٹی کے لیے پالتی ہے؟ وہ تو ملک کی سیکیورٹی کے لیے پالتی ہے. کیا یہ ان کا کام ہے آ کے بتائیں کہ جناب اس کے اوپر یہ فائل ہے تو ہم نے اس کی فلانی فائل بنائی ہوئی ہے اور ہم نے اس کے کوئی ویڈیو بنائی ہوئی ہے؟ یہ کدھر ہوتا ہے؟ یہ اپنے لوگ. اچھا، اور میں کوئی ملک کا دشمن ہوں؟ 50 سال سے قوم مجھے جانتی ہے. سارے پاکستان کے ایوارڈز میں نے جیتے ہوئے ہیں، سول ایوارڈ سب جیتے ہوئے ہیں. میں سب سے بڑا پاکستان کا وہ یعنی جو جسے کہے کہ جو خیراتی کام کرتا ہے، کسی نے پاکستان میں اتنے پیسے نہیں اکٹھے کیے جو میں نے کیے. میرے اوپر ہر قسم کا گن. یہ سوچیں کہ میرا پرائم منسٹر، جب میں پرائم منسٹر تھا، میرے گھر کا فون ٹیپ کیا ہوا تھا اور وہ ٹیپ ہی نہیں کیا، اس کے بعد وہ لیکس کرتے ہیں. یا پرائم منسٹر کے گھر کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ اتنا یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹس کی وائلیشن ہے. پرائم منسٹر کے پرائیویٹ نمبر کو ٹیپ کریں اور اس کو جا کے آپ پبلک کر دیں. یہ کہاں ہوتا ہے؟ اگر میں اپنے پرنسپل سیکرٹری، میں اپنے پرنسپل سیکرٹری سے بات کر رہا ہوں، وہ انہوں نے ٹیپ چلا دی، وہ کون کر رہا تھا؟ تو میں پھر سے یہ پوچھتا ہوں، ہم کوئی ملک کے دشمن ہیں؟ کیا میں کوئی پیسے لوٹ کے میرے باہر پڑے ہوئے ہیں؟ کیا میں کوئی ملک سے غداری کر رہا ہوں؟ لیکن جو ہمارے سے کیا گیا ہے اور اعظم سواتی سے جو کیا گیا، اس کی بیوی کو ویڈیو بھیج دی. یعنی اس لیول پہ نیچے گرنا تھا کہ اس کے گھر ویڈیو بھیج دی اس کی. اور یہ کہا کہ جناب، اور ڈرایا گیا کہ تمہاری فیملی سیف نہیں ہے. اور قصور اس کا یہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ NRO2 جنرل باجوہ نے دیا ہے. ساری بچہ قوم جانتی ہے کہ NRO2 جنرل باجوہ نے دیا ہے، NRO1 مشرف نے دیا ہے، سب کو پتا ہے. اس کے اوپر اتنی سزا، ایک سینیٹر کو، اس کو اٹھا کے، ہارٹ کا پیشنٹ ہے اعظم سواتی،
اس کو کبھی وہاں بھیج رہے ہیں, کوئٹہ بھیج رہے ہیں, اس ٹھنڈ میں سندھ بھیج رہے ہیں پرائیویٹ جہاز میں. کون سا جرم کیا اس نے؟ اور کیوں؟ اگر آپ نے نہیں دیا NRO 2 تو جا کے پبلک کو بتائیں نہیں دیا آپ نے. سارے آپ کے لوگوں کو بتائیں آپ کے کس طرح آپ نے لوگوں کو بچایا. ہم بتائیں گے کیسے بچایا آپ نے. میں ایز پرائم منسٹر بتاؤں گا کہ کیسے کیسے آپ نے احتساب ہونے نہیں دیا. آپ نے وہ جو فیٹف کی لیجسلیشن تھی تو وہ خود کہہ رہے ہیں ہمیں وہ اپوزیشن والے کہ یہ تو جناب یہ بیٹھ کے انہوں نے آپ کی آشیرواد ملی تھی, اس کے بعد آپ نے وہ NRO کے یہ جو امینڈمنٹ تھی نیب کی جو اب ہو گئی, یہ تو تب ہونے کے چکر میں تھے, تب ہم کھڑے تھے. اور میں تب سے کہتا گیا کہ یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس ملک میں رول آف لا نہیں ہے. کوئی دنیا میں ملک آج تک ترقی نہیں کیا جس کے طاقتور ڈاکو ان کو آپ چھوٹ دے دیں اور صرف کمزور لوگوں کو پکڑے. کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا, یہ ملک آگے بھی نہیں بڑھ سکتا. میں آخر میں بات بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ہم اب کیا پلان بنائیں گے اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کا جو انہوں نے پھنسایا ہوا ہے ہمیں. اب میں جو اگلی بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم نے آپس میں مشاورت کی. میں نے پہلے کوشش کی کہ ہماری جو مارچ ہے آزادی مارچ, حقیقی آزادی کی مارچ, ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم ان کو گورنمنٹ کو بتائیں کہ اس وقت قوم کدھر کھڑی ہے. لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر نکلے ہمارے ساتھ آزادی مارچ پہ اور سب ایک ہی چیز چاہ رہے ہیں الیکشن. آج اوپینین پول ہے کہ 70% پاکستانی, سروے کے مطابق 70% پاکستانی کہہ رہے ہیں الیکشن کرواؤ. ہم نے آزادی مارچ بھی یہی کی. ہم نے گورنمنٹ کو کہ ایک آئین کے اندر رہ کے ہم نے ان کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی کہ دیکھیں یہ عوام ادھر کھڑی ہوئی ہے اور آپ صرف کہ جی ہمارے کرپشن کے کیسز معاف ہو جائے یا نواز شریف کو پاک کر دیں اور پھر وہ کوئی نیلسن منڈیلا پاکستان آ جائے اور اس کے لیے ملک ڈوبتا جائے, لیکن آپ کو صرف ایک ہی کرپشن کا پڑا ہوا تھا. میں صرف ایک آپ کو چاہتا ہوں کہ کلپ ضرور دیکھیں. یہ جس دن 2 دن پہلے یعنی میں آفس سے گیا 9 اپریل کو, یہ 8 اپریل کو اس پچھلی اپریل کو میں نے یہ کلپ ریکارڈ عوام سے خطاب کیا تھا. میں صرف چاہتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ نہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا یا یہ جو ہوا ہے یہ ہمیں پتا نہیں تھا, یہ ہونا تھا. اور اس کے اوپر میں نے 2 دن پہلے اقتدار چھوڑنے سے پہلے یہ ذرا کلپ ذرا دیکھ لیں. اسی طرح بس پاور مل جائے تاکہ پھر سے پہلے جو NRO 1 بنا تھا ان کو ساروں نے انہوں نے مل کے جو چوری کی جنرل مشرف نے انہوں NRO دے دیا. اب یہ NRO 2 ہوگا. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اسمبلی پہ آئیں. سب سے پہلا یہ کام میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, انہوں نے نیب کو ختم کرنا ہے, انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے. اس وقت حالات یہ ہیں کہ یہ جو سارے ضمانت کے اوپر ہے, ڈر کس چیز کا ہے, ان کے سارے کیسز آنے لگے سامنے, تو وہ جلدی ہٹانا چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ اپنے کیسز سے نکل جائے. اب یہ سارا یہ جمگٹا اکٹھا ہو جائے گا اور صرف ایک مسئلہ کسی طرح بس پاور مل جائے تاکہ پھر سے پہلے جو NRO 1 بنا تھا ان کو ساروں نے انہوں نے مل کے جو چوری کی جنرل مشرف نے انہوں NRO دے دیا. اب یہ NRO 2 ہوگا. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اسمبلی پہ آئیں. سب سے پہلا یہ کام میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, انہوں نے نیب کو ختم کرنا ہے, انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے. اس وقت حالات یہ ہیں کہ یہ جو سارے ضمانت کے اوپر ہے, ڈر کس چیز کا ہے, ان کے سارے کیسز آنے لگے سامنے, تو وہ جلدی ہٹانا چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ اپنے کیسز سے نکل جائے. اب یہ سارا یہ جمگٹا اکٹھا ہو جائے گا اور صرف ایک مسئلہ کسی طرح بس پاور مل جائے تاکہ پھر سے پہلے جو NRO 1 بنا تھا ان کو ساروں نے انہوں نے مل کے جو چوری کی جنرل مشرف نے انہوں NRO دے دیا. اب یہ NRO 2 ہوگا. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اسمبلی پہ آئیں. سب سے پہلا یہ کام میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, انہوں نے نیب کو ختم کرنا ہے, انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے. اس وقت حالات یہ ہیں کہ یہ جو سارے ضمانت کے اوپر ہے, ڈر کس چیز کا ہے, ان کے سارے کیسز آنے لگے سامنے, تو وہ جلدی ہٹانا چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ اپنے کیسز سے نکل جائے. اب یہ سارا یہ جمگٹا اکٹھا ہو جائے گا اور صرف ایک مسئلہ کسی طرح بس پاور مل جائے تاکہ پھر سے پہلے جو NRO 1 بنا تھا ان کو
सारों ने इन्होंने मिलकर जो चोरी की, इन्होंने नैब को खत्म करना है। अब ये NRO 2 होगा। इनका मकसद सिर्फ ये है कि वहां असेंबली में आए। सबसे पहला ये काम मैं आज आपको कह रहा हूं, इन्होंने नैब को खत्म करना है, इन्होंने अपने करप्शन केसेस खत्म करने हैं। इस वक्त हालात ये हैं कि ये सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा था कि हमें सब पता था ये क्या हो रहा है। मुझे ये साजिश का पूरी तरह पता था। मुझे मेरे हटने से 1 साल पहले का अंदाजा हो गया था कि ये शहबाज शरीफ को तैयार किया जा रहा है लाने के लिए। इसके बावजूद कि उसके पास 16 अरब रुपए उसके और उसके बच्चों के ऊपर FIA केस थे और 8 अरब रुपए के नैब के केस थे। तो मुझे ये सारा पता था ये हो रहा है। और मुझे अफसोस की बात यह है कि मैं जब भी पूछता था जनरल बाजवा से तो हमेशा कहते थे कि नहीं, हम तो किसी सूरत हम ऐसा नहीं कर सकते, हम तो कंटिन्यूटी चाहते हैं। तो उसका नतीजा क्या हुआ? वो आ गया, शहबाज शरीफ आ गया और आपके सामने जो मुल्की अब हालात हैं, आप सब सारी कौम के सामने है। मेरा पॉइंट ये है आज कि मैं अभी आखिरी जो अभी अनाउंसमेंट जो करने लगा हूं, उससे पहले मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, कौन है जिम्मेदार इसका? क्या कोई इसका जवाब देगा कि अच्छी भली गवर्नमेंट चलते हुए उसको गिरा के इन चोरों को ऊपर ले आए? और मेरा अगला सवाल यह है कि उसके बाद जो हमारे ऊपर सख्तियां की गई, जो सोशल मीडिया पे जो मीडिया जो हमारी हिमायत करता था, केसेस की मेरे ऊपर बारिश हो गई, मुझे दहशतगर्दी का केस करवा दिया। 25 मई को पुलिस ने जिस तरह हमारे ऊपर जुल्म किया, और जब हम पुलिस वालों से पूछते थे वो कहते जी हमें पीछे से ऑर्डर है। जिस तरह का हमारे ऊपर जुल्म किया गया, मैं सवाल ये पूछता हूं कि क्या हम भेड़ बकरियां हैं, हम कीड़े मकोड़े हैं कि आप जब फैसला करें पहले आप, और मैंने आपके कानों से, जनरल बाजवा के कानों से सुना कि ये करप्ट है, अब आपने फैसला किया कि ये ठीक हो गए हैं और आपने फैसला किया कि जनाब ये आप मुल्क को ठीक करेंगे। तो क्या हम वो कीड़े मकोड़े हैं कि जिधर आप भेड़ बकरियों को धकेलेंगे हम उधर चले जाएंगे? यानी हम इंसान हैं या हम जानवर हैं कि जो आपका फैसला हो बंद कमरों के अंदर हम उसी के ऊपर चल पड़े? और आपको जब नजर भी आ रहा था कि पाकिस्तानी कौम इनको रिजेक्ट कर रही है, हमें तो हमारे साथ मेरा तो फायदा करवा दिया। मुझे तो अल्लाह ने कभी इतनी इज्जत दी नहीं जो इसके बाद मिली है, लेकिन मुल्क को किधर पहुंचा दिया आज। और मैं क्या ये पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल है कि पहले ये लूटेंगे, अब इनके बच्चे तैयार हो गए लूटने के लिए, क्या अब हम उनको लेके आएंगे? और अगर हम उनके खिलाफ जाएंगे और हम उनको रेजिस्ट करेंगे तो हमें फेंटा लगाया जाएगा, हमारे पर केसेस किए जाएंगे, हमें डराया जाएगा। मुझे अभी भी कह रहे हैं कि जी आप अगर ये आपने गवर्नमेंट छोड़ दी तो आपके ऊपर बड़ा जुल्म होगा, आपकी प्रोटेक्शन चली जाएगी। जब मैं जा रहा था, मैं आज अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि जब मैं जा रहा था मार्च के ऊपर, सबको, मेरे इर्द गिर्द भी लोगों को पता है, मैंने सबको कहा था कि इसमें वारदात होगी, मेरे खिलाफ मेरी जान को खतरा है। मैंने टीवी के ऊपर जाके उससे पहले बताया था कि ये दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मुझे कत्ल करेंगे। हर रोज जब मैं मार्च पे जाता था और मैं बुशरा बेगम को खुदा हाफिज कहता था, मैं तो उनको सलाम करता हूं कि उनको पता होते हुए कि मेरी जान खतरे में थी, उसके बावजूद वो मुझे कहती थी कि नहीं जाओ, ये जहाद है, ये अल्लाह के लिए आप काम कर रहे हैं। कोई अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालता पैसे के लिए या इक्तदार के लिए, कोई जिंदगी खतरे में नहीं डालता। जहाद के लिए जब आप अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, तब आप पता होते हुए कि आप जिंदगी खतरे में, उसके बावजूद जाता था मैं। और मैं जैसे ठीक होऊंगा इंशाअल्लाह, जैसे मैं चलने का काबिल होऊंगा, मैं फिर निकलूंगा बाहर, क्योंकि ये अल्लाह का काम है। अपनी कौम को हकीकी तौर पे आजाद करना ये अल्लाह का हुक्म है। हमें जुल्म और नाइंसाफी के साथ सामने खड़ा होना ये ऊपर वाले का हुक्म है, इसको वो जहाद कहता है। अमर बिल मारूफ पे चलना, कि जब आप देख रहे हैं सारे चोरों का टोला ऊपर बैठ गया है और आप चुप करके बैठे रहे भेड़ बकरियों की तरह, ये आप कुरान का जो अल्लाह का हुक्म है उसके खिलाफ जा रहे हैं। तो मेरे लिए तो ये जहाद है, तो मैंने तो ये रुकना नहीं है। और मैं अपनी सारी कौम को आज कह रहा हूं, मैं नौजवानों आपको कह रहा हूं
یہ کبھی نہ سوچے جو یہ 7.5 لاکھ ہمارے لوگ ملک چھوڑ کے گئے ہیں. مجھے افسوس ہے کہ دیکھیں آسان راستہ ہے. میرے لیے کیا آسان زندگی تھی. میں کرکٹ کے بعد کچھ بھی نہ کرتا, تھوڑی سی کرکٹ کے اوپر بات چیت کرتا ہوں. اللہ نے مقام اتنا دیا ہوا ہے میں کروڑ روپیہ کما سکتا ہوں. مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. جانور آتے ہیں, بچے پیدا کرتے ہیں, کھا پی کے مر جاتے ہیں. تو انسان بھی اگر اس کو اب سمجھ ہی نہ آئے کہ اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, تو اس میں جانوروں میں کیا فرق رہ جاتا ہے. وہ جب قرآن کی آیت ہے کہ جب انسان فرشتے سے بھی اوپر چلا جاتا ہے لیکن گرتا ہے تو جانور سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. تو میں اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے سامنے اب 2 راستے ہیں. ہم ان چوروں کے ٹولوں کو مان لیں تو ہم اپنی تباہی کر رہے ہیں. اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ایک ہی راستہ ہے کہ ہم جدوجہد کریں. میں وہاں جب گیا پنڈی پہنچا اور میں اس وقت بڑی تکلیف میں تھا. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کیونکہ مجھے ڈاکٹرز نے کہا تھا ابھی نہیں آپ ٹریول کر سکتے. میں گیا اس کے باوجود صرف اپنے لوگوں کو کھڑا کرنے کے لیے کہ دیکھیں یہ پاکستان کے لیے ایک فیصلہ کن وقت ہے, اس کو ضائع نہ ہونے دیں. قوم میں بیداری آ گئی ہے اور میں وہاں 2 میں چیزیں کر سکتا تھا. ہم وہاں دھرنا بھی دے سکتے تھے, لاکھوں لوگ تھے. ہم وہاں اسلام آباد کے اوپر بھی جا سکتے تھے, اتنے لوگ تھے. ہم اسلام آباد میں خون خرابہ ہونا تھا وہاں, اور کئی دفعہ لوگ چاہتے ہیں کہ خون خرابہ ہو, لاشیں گریں تاکہ وہ جناب ان کی تحریک اور اٹھ جائے. میں یہ نہیں چاہتا تھا. میں نے ساری سٹرگل آئین اور قانون کے بیچ میں ہے. میں کبھی اس سے باہر نہیں نکلا اور میں نے اس لیے فیصلہ کیا کہ بجائے ہم وہاں جائیں اور توڑ پھوڑ ہو اور تباہی ہو, میں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم جو 2 اسمبلی اب قربان کرتے ہیں اپنی 2 اسمبلیوں کو, ہم قربان کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے. اور